تو اس کے ساتھ اب آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے رشتے نہیں ملتے۔ ہم لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب بچیاں جو ہیں وہ تقریباً اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتی ہیں یا ان اے پروسیس آف ایجوکیشن ہوتی ہیں، تو پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ارد گرد رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملی والے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یار بچی جوان ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی بھی ہے، تو اچھا سا رشتہ کیوں نہیں دیکھتے، مناسب رشتہ کیوں نہیں کرتے۔ مگر رشتے جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں اب کیا ایک ڈائنامکس بدل گئے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بچیاں جو پروفیشنل ڈگری لے رہی ہیں وہ خود اپنے حساب سے جو ہے اپنا جیون ساتھی جو ہے یا اپنا پارٹنر تلاش کریں۔ تو اب وہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھا کہ لڑکے والے دیکھنے آئیں گے لڑکی کو، ٹرالیاں لگیں گی، اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، بات بنے گی یا نہیں بنے گی، تو وہ چیزیں جو ہے اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ تصویریں ہمیشہ سرکولیٹ ہوتی تھیں، اور تصویریں سرکولیٹ کر کے جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے اس گھر میں ہوتی ہے، یا ایک لڑکی جو ہے اس ڈگری اس نے کی ہوئی ہے، یا یہ جو بچی ہے یہ اس طرح کا رشتہ اس کے والدین تلاش کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہوتا تھا۔ مگر آج جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے ترجیحات نہیں سمجھی جاتی ہیں۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا جو آپس میں خود پسند کر کے والدین کو بتا دیں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کے اوپر بالکل بات کرنا بہت ضروری ہے کہ رشتے کیوں نہیں مل رہے، کیا وجہ ہے، کیا لوگ اب چاہتے نہیں ہیں رشتہ کرنا، یا ہمارے جو دماغ ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو سٹیٹس کو ہیں، یا ہم لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بدل گیا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہزاروں خاندان ایک دوسرے سے جوڑنے کے اوپر جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں میچ میکر۔ آج ہمارے ساتھ میچ میکر موجود ہیں، آپ نے ان کو ہمارے شوز میں پہلے بھی دیکھا ہے، اور آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر چلے گا ابھی۔ لائیو کالز کر کے رشتے سے متعلق کوئی بھی ایڈوائس یا اپنے بچوں کے متعلق جو ہے آپ رشتہ جو ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کریں، کیونکہ روبینہ خاور صاحبہ نے ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ نہیں آپ آتی ہیں تو باہر آ جاتی ہے، بہت شکریہ۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، کیونکہ آف کورس آپ کے پاس لڑکیوں کے لڑکوں کے بہترین رشتے ہوتے ہیں، اور آپ اتنی بات کرتی ہیں، اتنا ہی بتاتی ہیں جتنا کہ صحیح ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نہ کہ آپ بہت بڑھا چڑھا کر کسی کے متعلق بات کریں۔ اچھا مجھے بتائیں روبینہ صاحبہ کہ آج کل ہزاروں رشتے کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، یا رشتوں لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ رشتے ہی نہیں ملتے؟ نہیں، رشتے بھی ملتے ہیں، سب کچھ ہے، بس بات یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا بڑی ہی نادان ہوتی ہیں، اور ان کی ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے، ان کی انہوں نے کریٹ کی ہوتی ہے اپنے اراؤنڈ۔ تو وہ بیٹے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں لڑکیوں کو کہ جو یہ فیک ورلڈ ہے، یہ تو آپ مطلب بڑی سمجھدار ہیں، بڑی اچھی ہیں، جیسے اب 10 چیزیں ہیں تو 9 میں اگر آپ اپنی مرضی کرتی ہیں تو ایک چیز، صرف ایک چیز میں، 10ویں چیز میں آپ اپنے ماں باپ کی مرضی کے ساتھ چلیں، اور وہ ہے کہ رشتہ، یہ جو رشتے کی چیز ہے نا، یہ آپ اپنے ماں باپ پہ فیصلہ چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ ان دا لانگ رن یو آر گوئنگ ٹو ریئلائز کہ آپ نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ رشتوں کے معاملے میں اپنے ماں باپ کی نہیں سنتی؟ نہیں، بعض دفعہ نہیں بھی سنتی۔ اچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ بس وہی نا ان کی فینٹیسی ورلڈ۔ فینٹیسی ورلڈ میں کیا کیا مسائل آپ کو سمجھ آ رہے ہیں جو کہ آپ روز دیکھ رہی ہیں؟ جی وہ یہی ہے کہ جیسے یہ ڈراماز دیکھتے ہیں، اس کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، اور بڑا عیش و آرام ہے، یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں نا، تو وہ پھر اپنے لیے بھی یہی چھوٹے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے لیے بھی یہ سب چیزیں وہ چاہتی ہیں، تو یہ ملتی تو نہیں نا، یہ تو سب چیزیں فیک ہوتی ہیں۔ ڈرامہ میں کیوں نہیں ملتی؟ بات یہ روبینہ خاور صاحب، ہر ایک کو تو نہیں نا مل سکتی ہیں، آپ بتائیں، یہ تو ایک نصیب ہے، کسی کو مل گیا، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو انسان اپنے نصیب کے بارے میں بھی نہ لڑے، نہ اپنے نصیب بنائے، یہی سوچتا رہے کہ بھئی ہم تو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے گھر میں نہیں جا سکتے۔ نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ نا جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے اپنے فرض کر میں ایک لڑکی ہوں، میں نے اپنے لیے سوچا ہے کہ بھئی میرا میاں دنیا سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور بہت امیر ہونا چاہیے، بہت بڑے گھر کا مالک ہونا چاہیے، اور اس کے پاس دولت بھی بہت ہونی چاہیے، اور مجھے ہر وقت وہ باہر کے ملک سیر کرانے لے کے جائے، تو یہ چیزیں تو نہیں نہ ملتی۔ اگر بڑے گھر میں بھی جاتے ہیں تو یہ چیز، یہ تو سب فینٹیسیز ہیں، یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ اچھا ایسا نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گریجولی آپ کو یہ سب چیزیں
آپ کر سکتی اٹین، مگر ایک دم آپ کہیں کہ میری شادی اور مجھے سب چیزیں مل جائیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کی توقعات زیادہ ہیں کہ لڑکے والوں کی توقعات زیادہ ہیں؟ نہیں، یہ تو پھر آپ دوسرے ایسپیکٹ میں چلے گئی نا، جیسے لڑکیاں ہیں وہ اپنے لیے یہ چیزیں سوچتی ہیں کہ ہم مطلب ہمیں عیش و آرام ملے جہاں پر بھی ہم جائیں، تو لڑکے والوں کی کیا توقعات ہوگی؟ ان کے لیے تو بس یہی ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اسمارٹ ہو، بس یہ مطلب یہ چیز ہے کہ پڑھی لکھی ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، یہ چیز ہے۔ یعنی لڑکوں نے تو اپنا کوئی آئیڈیل اتنا نہیں بنایا ہوتا۔ اچھا، آج کل تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لڑکے والے بھی چاہتے ہیں کہ لڑکی والے جو ہیں بہت ساؤنڈ گھر سے ہوں، لڑکی پیچھے سے بیک گراؤنڈ وائز بڑی سٹرونگ ہو، تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو لڑکی والے جو ہیں سٹینڈ کر سکیں لڑکے کے ساتھ۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ ایسے تو مس میچ ہوتا ہے نا کہ اگر لڑکے والے بہت امیر ہیں اور وہ بہت ہی چھوٹے گھر سے لڑکی لے آئے، خدا نہ آئی ایم سوری کہ میں ایسے کہہ رہی ہوں، یعنی فرض کریں اگر 2 کنال کا گھر ہے تو وہ ایک دم 5 مرلے والی لڑکی لے آئے تو وہ نا مس میچ ہو جائے گا، وہ اپنے سیٹ بھی نہیں ہوگی وہ لڑکی صحیح طرح ان کے ساتھ، کیونکہ اس کا تو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا، ماحول بھی، گھر کا اسٹیٹس بھی، تو اس لیے اپنے اسٹیٹس کے مطابق لانا چاہیے۔ 5 مرلے والے گھر والوں کو 5 مرلے میں شادی کرنی چاہیے؟ یہ نہیں میں کہتی 5 مرلے والے گھر کو چلو 10 مرلے میں چلے جائیں، ایسے ہی بھی چلے جائیں، کوئی نہیں، یا 5 مرلے والی 5 مرلے میں بھی چلی جائیں، پھر کیا ہو گیا، لڑکے تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ہم کالرز بھی لے رہے ہیں۔ دانش خان صاحب ہیں مظفر آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دانش، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ اینڈی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو یہ اس کے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں۔ آنٹی نے کیا سوال کیا آپ کا؟ یہ کہ آج کل کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ پڑھی لکھی ماڈرن ہو، اس میں کیا اس کا لاجک ہے؟ لڑکے کیوں چاہتے ہیں کہ لڑکی ماڈرن ہو؟ دیکھیں، سب لڑکے نہیں چاہتے، بہت کم لڑکے ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس تو ایسا ہے، پوش میرے پاس ہیں ماشاءاللہ رشتے، مگر بہت کم ہیں وہ لڑکے، میرا خیال بہت ہی کم ہے، ان کا ریشیو کم ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بڑی ماڈرن ہو، نہیں، ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہو اور اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، مگر بہت زیادہ ماڈرن جیسے جینز پہننے والی یا اسکرٹس پہننے والی، یہ نہیں، یہ ان کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے اور لڑکے بھی نہیں چاہتے اتنی ماڈرن لڑکی ہو۔ اچھا، ہاں جی، ٹھیک ہے، نہیں چاہتے تو دانش خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن ہر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں نا، تو پسند، مگر بہت کم۔ اگر فرض کرو لڑکا پسند کرتا ہو کہ تھوڑی بہت زیادہ ماڈ اسکاٹ لڑکی ہو تو اس کے ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں، ماں باپ نہیں چاہیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اچھی بات ہے نا، کیونکہ جو اتنی ماڈ اسکاٹ لڑکی ہوگی پھر وہ گھر کا ماحول بھی تو خراب ہوتا ہے نا، گھر کا۔ اب دیکھیں گھر میں آدمی بھی ہوتے ہیں، دیور ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، اور کوئی ماڈ اسکاٹ لڑکی ہو وہ سلیو لیس پہنے گھر میں اور ایسے مطلب جینز پہنے اور ان کے گھر کا ایسا ماحول نہ ہو تو پھر یہ جو ہے نا یہ پھر بہت مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال لیتے ہیں، عتیق اور رحمان صاحب ہیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بلانگ ٹو فیصل آباد ہوں، لیکن کراچی میں جاب کر رہا ہوں۔ تو میں نے جب میرا رشتہ ہو رہا تھا تو میری بھی والدہ، ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، حیات نہیں ہے، تو رشتے کرانے والی کو بولا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رشتے کرانے والی یہ میڈم ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اچھے سوال کر رہی ہیں، لیکن یہ رشتے کرانے والی ہی پیسوں کے لالچ میں غلط گائیڈ کر رہی ہوتی ہے دونوں فریقین کو۔ اگر لڑکا اچھا شکل و صورت کا ہے تو ان کو، اگر وہ غریب ہے تو وہ بڑھا چڑھا کے بتاتی ہے لڑکی والوں کو، اگر لڑکی کوئی ویل سیٹل ہے تو لڑکے والوں کو جھوٹ بولے گی کہ آپ نے یہ بتانا ہے، تو یہ بتائیں یہاں پہ بندہ کہاں تو جائے؟ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے؟ جی میرے ساتھ پرسنل ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ رشتے کرانے والی کو والدہ نے ہائر کیا ہوا تھا پیسے دے کے، تو وہ رشتے لے کے جب آئی تو ہم تھوڑے سے مڈل کلاس کے تھے، تو وہ امی کو بولتی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا نا بڑھ چڑھ کے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی والوں کو امپریس کرنا ہے۔ تو آپ کی شادی ہو گئی؟ جی ماشاءاللہ، ابھی میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اب کیوں آپ کو پریشانی ہے؟ نہیں، وہاں پہ تو میری پھر ہوئی نہیں نا۔ اچھا، آپ نے وہی کرنی تھی؟ میری ریلیٹیو میں ہوئی ہے، ماشاءاللہ اچھی ہے، مسز بھی، میرے بچے بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ تو باقی ریکویسٹ یہ ہے
کہ یہ بھی تھوڑا سا بہتر سوچیں کہ دوسروں کے بچے اور بچیوں کے گھر ٹھیک ہے. سوال یہ ان کا کہ غلط گائیڈ کرتی ہیں رشتے کرانے والی جو ہوتی ہیں, میچ میکرز ہوتی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں کہ بڑھ چڑھ کے بتائیں اپنے حوالے سے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر لڑکے کی ماں سمجھدار ہوتی ہے تو وہیں اس کو منع کر دے, کہے کہ بھئی میں کیوں بڑھ چڑھ کے بتاؤں, جو میں ہوں وہ ہوں. اگر آج میں بڑھ چڑھ کے بتاؤں گی تو یہ تو 4 دن میں بھانڈا ہو جائے گا, بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا. جو میں جو ہوں. اور اب تو لڑکیاں 2-3 دنوں میں طلاق لے لیتی ہیں. بالکل صحیح, کوئی بھی مسئلہ. اب کون سا وہ زمانہ رہا ہے بہت کہ آپ نے جو ہے وہ وہیں سے ساری زندگی گزار دینی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ تو ماں باپ کو سمجھ ہونی چاہیے نا, لڑکے کی ماں کو سمجھ ہوتی, وہ وہیں پہ بھگا دے ایسے میچ میکرز کو کہ بھئی یہ کیا, میں نے تو ایسے کرنا نہیں, میں کیوں بڑھ چڑھ کے بتاؤں. پتہ نہیں, یہ پہلی دفعہ ویسے میں نے سنا ہے, میرے تو ایسے مشاہدے میں نہیں آئی یہ بات کبھی کہ بڑھ چڑھ کے بتاؤ, کوئی میچ میکر کہتی ہو. پتہ نہیں. اور خود انسان کو سمجھ ہو, کیوں کوئی بڑھ چڑھ کے بتائے, جو ہے وہ بتائے. یہ ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بالکل ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جہاں وہ چاہتے ہوں گے ان کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتے والی مائی نے غلط بتا دیا ہوگا. مائی تھی نا, وہ پڑھی لکھی ہوتی, رشتے والی تو پھر ایسا ہی باتیں کرتی. وقت بدل گیا ہوا ہے. اچھا, بیرون ملک رشتہ, ہر لڑکی کے والدین کہتے ہیں ہماری بچی باہر چلی جائے تاکہ نہ ساس سسر ہوں, نہ کوئی اور ذمہ داری ہو, تو یہاں رہے گی تو وہی پسی جائے گی چکی کے اندر. کچن میں بھی جانا پڑے گا, ساس سسر بھی ہوں گے, دیور بھی ہوں گے, نندے بھی آئی جائیں گی. یہ کیوں آج کل اتنا زیادہ کامن ہوگی یہ چیز؟ آپ دیکھیں نا, یہ کوئی یہ بات نہیں ہے, یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیملی نہ ہو تو وہ مطلب اپنے سسرال سے کٹ آف ہو کے جائے. نہیں, جیسے کوئی لڑکی اگر ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چاہتی ہے اپنی تعلیم اپنی جاری رکھنا باہر کے ملک, تو ماں باپ روک لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری شادی ہم کریں گے تو پھر ہم تمہیں بھیجیں گے, اکیلے نہیں تمہیں بھیجیں گے. اس طرح کا ہے میرے پاس, تو اس طرح کے رشتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ اوائڈ کریں سسرال والوں کو. ابھی جو لڑکی کے ماں باپ بہت سوچ سمجھ لے, بڑے اچھے ہیں, ایسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بیچلر جگہ پڑھ بھی لے گی وہاں جا کے. وہ تو ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایک مشن ہے کہ بھئی میں نے پڑھنا ہے. ایک کالر لیتے ہیں, ریحانہ کوثر صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم ریحانہ صاحبہ. جی میرا بیٹا سی اے کیا ہوا, سی اے کیا ہوا ہے, تو اس کے بیٹے کی تلاش میں ہوں, میں رشتے کی تلاش میں ہوں. تو انگلینڈ میں 4 سال ہو گیا. 4 سال سے ہو گئے ابھی رشتے کی تلاش میں. سی اے لڑکے نے کیا ہوا ہے, پوچھ لیں جو پوچھنا ہے. ہاں جی, وہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے نا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت اچھی ہیں. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ریحانہ صاحبہ؟ لڑکی ذرا پتلی ہو تو لمبی ہو, کہ لڑکی کا قد 6 فٹ ہے. لڑکی پتلی ہو, آج کل لڑکیاں ماشاءاللہ ذرا تھوڑی سی. بالکل نہیں, آج کل اور پڑھی لکھی بھی ہو, ظاہر ہے. ہاں جی ظاہر ہے, لڑکا سی ہے تو پڑھی لکھی ہو. کتنا ڈیمانڈ ہے؟ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اچھی لڑکی ہو جو ہمارے ساتھ چل سکے. ٹھیک ہے, لیکن ماسٹرز ہو, بیچلرز ہو, پروفیشنل ہو, میں پڑھی لکھی بھی ہو, گھریلو بھی ہو, تو جو لڑکے کے ساتھ چل سکے. کہ 4 سال ہو, پڑھی لکھی بھی چاہیے, گھریلو بھی چاہیے, پتلی بھی چاہیے, خوش شکل بھی چاہیے. اور عمر کتنی چاہیے؟ عمر دیکھو اتنی ہونی چاہیے 24 سے 25 سال. 24 سال میں سب کچھ مطلب اس سے اوپر نہ ہو. اچھا, سب سے پہلے تو میری بہن یہ بات ہے, جو جنہوں نے سی اے کیا ہوتا ہے نا لڑکوں نے, ان کی مائیں بہت اچھی ہیں, میں ان کو سلام کرتی ہوں. ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں ان کی نا, ظاہر ہے ان کے بیٹے نے اتنا پڑھا ہوتا ہے. پھر آپ بہن جی آپ یہ کہتی ہیں کہ لڑکی بھی بہت پڑھی ہوئی ہو. اگر پڑھی ہوئی ہوگی, چھوٹی عمر کی ہوگی, تو وہ گھر کا کام کیسے کرے گی؟ اگر گھر کا کام کرے گی پھر پڑھے گی کیسے؟ اگر جیسے لیڈی ڈاکٹر, اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بیچاری کے پاس پڑھنے کا, اس کے پاس تو کھانے پینے کا, اپنے آپ کو گروم کرنے کا ٹائم نہیں اس وقت ہوتا جس وقت اس کا پڑھائی کا. جاب والی کا بھی یہ مسئلہ ہے, جاب والی کیا کا کریں, بھی جاب کرتی ہیں لیکن ان کو جاب والی نہیں چاہیے. نہیں تو پھر پروفیشنل لڑکی چاہیے, تو وہ جاب نہیں کرے گی. یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے, تو پھر کیا, پھر تو ایم بی اے. ہر پڑھی لکھی ہوئی لڑکی والی جو ہے وہ جاب تھوڑی کرتی ہے, وہ تو ڈگری لے کے گھر بھی بیٹھ جاتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو پھر ایم بی اے لڑکی ہو یا ماسٹرز ہو, پھر یہ والی لڑکی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, کوئی ڈاکٹر ہوگی تو وہ تو نہیں گھر بیٹھے گی, کوئی ڈی فارمیس ہوگی وہ بھی انجینئر ہوگی وہ بھی نہیں بیٹھے گی, انجینئر وہ بھی نہیں کہیں گے. یہ باتیں ویسے پہلے سیٹ ہو طے ہو جاتی ہیں. نہیں کوئی رشتہ ہے تو بتا دیجیے گا. نہیں ماشاءاللہ ہے, میں اپنا نمبر آپ کو دوں گی, اینڈ پہ سنیے گا آپ, تو آپ انشاءاللہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ
क्योंकि कीजिए। सीए हमारे यहाँ बड़ा एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत जबरदस्त और है, बड़ा सीए लोग करना आसान नहीं है, आपको पता है, बहुत ठीक है। मुश्किल है। ठीक है।